السلام علیکم دوستو، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ بڑی خبر یہ ہے کہ حکومت اور فوج میں اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔ جس ایک پیج پر تھے وہ پھٹ گیا۔ شہباز شریف نے استعفیٰ دے دیا، لیکن یہ استعفیٰ صدر مملکت کو نہیں بھیجا بلکہ نواز شریف کو دیا ہے جو ان سے ناراض ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس میں ایک زندہ لاش ہے جو کہہ رہی ہے وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ عوام نے اس کا بیانیہ مسترد کر دیا۔ رضیہ کے ہنی ٹریپ کا شکار سب ایک ایک کر کے ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ رضیہ اب کسی نئے شکار کی تلاش میں ہے۔ زندہ لاش کہہ رہی ہے میں کیا کروں، مجھ سے نہیں ہو رہا۔ وہ کہتے ہیں کرو، یہ کہتے ہیں کیسے کریں۔ ریاست خوفناک بھنور میں پھنس چکی ہے، ڈوبنے کا خطرہ ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے حوالے سے خواجہ آصف نے انکشاف کیا ہے کہ جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو انہوں نے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کو کہا تھا وہ آگے بڑھ کر عمران خان کی حکومت کا خاتمہ کریں۔ سب کی نگاہیں عمران خان کی طرف ہیں، وہ باہر آئیں اور ملک و قوم کو مشکلات سے نکالیں۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ کئی سال پہلے کا ذکر ہے، اواری ہوٹل لاہور میں صدر جنرل پرویز مشرف ایک تقریب میں شریک تھے۔ سعودی وزیر خارجہ اور کئی وفود تھے۔ میں نوائب وقت سے رپورٹنگ کے لیے وہاں موجود تھا۔ صدر جنرل پرویز مشرف باہر نکلے تو ان کے ملٹری سیکرٹری نے کہا کہ ملکہ ترنم نور جہاں کی بیٹی ذل ہما آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ جنرل مشرف کے اشارے پر ذل ہما کو ان کے پاس آنے کی اجازت مل گئی۔ میں جنرل پرویز مشرف کے بالکل ساتھ ہی کھڑا تھا اور کچھ سوالات کرنا چاہتا تھا۔ صدر پرویز مشرف نے ذل ہما سے اظہار افسوس کیا۔ ذل ہما نے جنرل مشرف کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ وہ میڈم نور جہاں کے لیے کچھ کریں۔ جنرل مشرف نے پوچھا جی بتائیے میں کیا کروں؟ ذل ہما نے پھر کہا جی ان کے لیے کچھ کریں۔ جنرل پرویز مشرف نے پھر جواب دیا آپ مجھے بتائیے میں ان کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ ذل ہما نے پھر وہی بات دہرائی آپ خود ہی کچھ کریں۔ جنرل مشرف سمجھ گئے ذل ہما کی کوئی تیاری نہیں ہے۔ قریب کھڑے لوگوں میں سے کسی نے کہا مین بلیوارڈ گلبرگ یا کسی سڑک کا نام بدل کر نور جہاں روڈ رکھ دیا جائے۔ ایک آواز آئی ملکہ ترنم نور جہاں کے نام سے کوئی لائبریری بنا دی جائے۔ ذل ہما کچھ نہ بولی، بس کہتی رہی کچھ کریں کچھ کریں۔ جنرل مشرف ان کی بات سننے کے بعد وہاں سے روانہ ہو گئے۔ میں نے آفس آ کر تقریب کی خبر فائل کر دی۔ اسٹیبلشمنٹ آج بار بار وزیر اعظم شہباز شریف کو کہہ رہی ہے کہ وہ مسائل حل کرے، لیکن وزیر اعظم گونگے بہروں کی طرح ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں۔ کبھی وہ نواز شریف کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی اپنے اتحادیوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ ملک میں آگ لگی ہوئی ہے۔ خیبر پختونخوا میں حالات خراب ہیں، بلوچستان میں حالات کنٹرول میں نہیں آ رہے، اسلام آباد میں جماعت اسلامی نے دھرنا دیا ہوا ہے، ملک بھر میں انارکی پھیلی ہوئی ہے، دنیا بھر میں حکومت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، لیکن انہیں بالکل شرم و حیا نہیں ہے، بس ڈھیٹ بنے بیٹھے ہیں۔ سوشل میڈیا پر حکومت کے خلاف روز کوئی نیا محاذ کھڑا ہو جاتا ہے۔ بجلی کے بلوں اور مہنگائی نے عوام کی چیخیں نکال دی ہیں اور وزیر اعظم شہباز شریف نے عوام کو بہت بڑا ریلیف دیتے ہوئے بجلی کے بل ادا کرنے کے لیے مزید 10 دن دے دیے ہیں۔ اگر کسی کے گھر میں کوئی چیز رہ گئی ہے تو وہ بیچ کر 10 دن کے اندر اندر بجلی کا بل ادا کر دے ورنہ بجلی کاٹ دی جائے گی۔ حکومت مذاق بن گئی ہے۔ ایک دوست نے نشاندہی کی ہے آپ جس ہنی ٹریپ کی بات کر رہے ہیں کہیں ڈائلاگ کی آڑ میں خان صاحب کو ٹریپ تو نہ کر لیا جائے گا۔ میں نے یہی جواب دیا کہ خان صاحب جیل میں رہ کر کندن بن گئے ہیں، اب کوئی انہیں ٹریپ نہیں کر سکتا۔ وہ انسان کو پہچاننے لگے ہیں۔ انہوں نے پارٹی کے کئی لوگوں کو پہچانا اور انہیں بے نقاب کیا جو کسی مشن پر آئے ہوئے تھے۔ وہ جیل سے تنہا پارٹی چلا رہے ہیں، کئی محاذوں پر لڑ رہے ہیں، انہیں کچھ نہیں ہوتا۔ فوج سے مذاکرات کے لیے رابطے ہو چکے ہیں۔ عمران خان نے جو کہا ہے وہ محسن نقوی سے مذاکرات نہیں کریں گے، اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے براہ راست مذاکرات کریں گے، کسی سیویلین سے نہیں۔ سب جانتے ہیں موجودہ حکومت اور اس کے وزراء کے پاس بجانے کو چھنکنا ہے، بے اختیار لاچار مفلوج فالج زدہ حکمران ہیں، کیا کریں گے؟ جو ملک کو بحرانے سے نکالنے کے بجائے بحرانوں میں پھنسا رہے ہیں۔ ان کی کوشش یہی ہے کہ یہ کشتی اس بھنور میں ڈوب بھی جائے۔ ایک دو جماعتیں اور لیڈر تو ایسے ہیں جن کے بارے میں 100% یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ اندر سے ملک کے ساتھ نہیں، صرف اقتدار سے چپکے ہوئے ہیں۔
دوست ممالک چین، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، ترکی، ایران، کوئی ان سے خوش نہیں ہے۔ IMF سے کامیاب مذاکرات اور چین کے کامیاب دورے کے جو بھاشن دے رہے تھے وہ سب یقین دہانیاں اور وعدے ابھی ہوا میں ہیں، عملاً کچھ بھی نہیں۔ اگر IMF اور چین سے ریلیف نہ ملا تو خدا نہ خواستہ ہم دیوالیہ ہو جائیں گے۔ عمران خان جیل میں بیٹھ کر ملک کو بحرانوں سے نکالنے کی پلاننگ کریں۔ اگر انہیں موقع ملا تو وہ پاکستان کو ترقیوں کی بلندیوں پہ لے جائیں گے۔ حکومت کی اتحادی جماعت پیپلز پارٹی بھی وزیر اعظم شہباز شریف پر تنقید کر رہی ہے۔ بلاول بھٹو بھی کھل کر حکومت سے لا تعلقی کا اظہار کر چکے ہیں۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر بھی کہہ چکے ہیں ہم حکومت میں نہیں، نون لیگ سے مجبوری کا الائنس ہے۔ پیپلز پارٹی نون لیگ کو سپورٹ نہ کرتی تو 3 ماہ بعد دوبارہ الیکشن ہوتے۔ اس وقت صدر مملکت آصف علی زرداری کو چاہیے وہ اس مصنوعی الائنس کو ختم کریں، ملک میں نئے انتخابات کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو کہیں وہ قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لیں۔ شہباز شریف پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے بیانات کے بعد اکثریت کھو چکے ہیں اور آئینی طور پر وزیر اعظم نہیں رہے۔ عمران خان نے فوج کو مذاکرات کی پیشکش کر کے گیند اسٹیبلشمنٹ کی کورٹ میں پھینک دی ہے۔ ملک و قوم کے لیے بہتر یہی ہے کہ بغیر کوئی وقت ضائع کیے فیصلہ کن مذاکرات شروع کر دی جائے۔ وفاقی وزیر جو ہے خواجہ آصف اپنے ایک انٹرویو میں انکشاف کر چکے ہیں کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید اس وقت جب عمران خان وزیر اعظم تھے انہوں نے خواجہ آصف سے ملاقات کر کے کہا کہ ہماری بس ہو گئی ہے، اب آپ لوگ حکومت لینے کی تیاری کریں۔ گزشتہ 3 سال سے نون لیگ کا یہ بیانیہ رہا ہے کہ عمران خان کی مدد جنرل فیض حمید کر رہے تھے۔ آج خواجہ آصف نے اعتراف کے لیے کہ دراصل لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید تو عمران خان کی جڑیں کاٹ رہے تھے۔ اب اگر خواجہ آصف کی بات درست نہیں ہے تو جنرل فیض حمید کو اپنا موقف ضرور دینا چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ اب وہ سیاسی بیان دے سکتے ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ خواجہ آصف کی بات کو ٹویسٹ کر رہے ہوں، اس حکومت کا اعتبار نہیں کیونکہ یہ ایسے چھوڑتے رہتے ہیں۔ چند دن پہلے انہوں نے تحریک انصاف پر پابندی لگانے کا اعلان کیا لیکن خود ہی ڈر گئے۔ انہیں سمجھ آ گئی کہ ایسا ممکن نہیں، پابندیوں سے تحریک انصاف کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر پورا عالم اسلام غمزدہ ہے۔ اس شہادت سے اب جو طوفان اٹھے گا اسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس طوفان کو اب امریکہ بھی نہیں روک سکے گا۔ قاتلوں کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ اس وقت پورے خطے میں جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ یہ جنگ عالمی جنگ کی شکل اختیار کرتی نظر آ رہی ہے جس میں کوئی زندہ نہیں بچے گا۔ ایران نے اسرائیل سے بدلہ لینے کی دھمکی دے دی ہے۔ ایران اور حزب اللہ اسرائیل پر بڑے حملے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان کسی وقت بھی جنگ شروع ہو سکتی ہے اور بہت خوفناک ہوگی۔ ایران نے انتقام کی علامت سرخ جھنڈا لہرا دیا اور بدلہ لینے کی قسم کھائی ہے۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ نے اسرائیل پر براہ راست حملے کا حکم دے دیا ہے۔ روس اور چین ایران اور کی حمایت کر رہے ہیں جبکہ امریکہ ہمیشہ کی طرح اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اسلامی ممالک کی فوج جس کے سربراہ جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف ہیں وہ اسرائیل پر حملہ کرنے کی جرت کرے گی؟ عرب ممالک کے سربراہان چاہے چوڑیاں پہنے رہیں، اسماعیل ہنیہ کا خون ضرور رنگ لائے گا اور قبلہ اول یہودیوں کے شکنجے سے آزاد ہوگا۔ مسلم ممالک کی کمزوری کے باعث آج اسرائیل کی ہمت اتنی بڑھ گئی کہ وہ دوسرے ممالک کے اندر مداخلت کر کے اپنے مخالفین کو مار رہا ہے۔ امت مسلمہ اور دنیا کے تمام آزاد ممالک کے منہ پر تھپڑ ہے۔ فلسطینی تنظیم حماس کے سیاسی شعبے کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو 31 جولائی کی رات 2 بجے تہران میں جس بلڈنگ میں وہ ٹھہرے ہوئے تھے نشانہ بنایا گیا۔ اسماعیل ہنیہ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے تہران گئے ہوئے تھے جہاں انہیں ٹارگٹ کیا گیا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی اس تقریب میں موجود تھے اور انہوں نے بھی اسماعیل ہنیہ سے ملاقات کی۔